دیکھیے یہ آج کی شام کچھ یہاں سے پیام لے کے جانا ہے. معاملہ صرف ایک کتاب کا نہیں ہے بلکہ معاملہ سماج کو جوڑنے کا ہے. دراصل ہم جیل کے سلاخوں میں یا جیل کی دیواروں کے پیچھے کیا ہوتا ہے، وہاں کیا نظم چلتا ہے، بہت کم ہم واقف ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم جیلوں کے باہر ہیں ان کے مسائل کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، ان کے بارے میں کیا سرکار سینسیٹیو ہے، سماج سینسیٹیو ہے. ابھی خالدہ صاحبہ کہہ رہی تھی کیسے میں نے چند دن پہلے ایک نیوز چلائی، میرے ساتھی ہیں یہاں، حیات نگر کا گورنمنٹ اسکول 7ویں جماعت کے بچے، وہی ہے نا، اتنی طبیعت وہ ہو گئی نیوز دکھانے کے لیے. مگر دکھانا ضروری ہے، سماج کو آئینہ دکھانا ضروری ہے. سماج آئینہ دیکھ کر کہتا ہے کہ نہیں چلے گا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے. رہی بات، دیکھیے عورت کو ہم لوگ جو مردوں کی غلبہ والی سوسائٹی صنف نازک کہتی ہے، کیونکہ وہ ظاہری طور پر دیکھتی ہے ان کو جسمانی طور پر کمزور ہے، لیکن عزم، استقلال، حوصلہ، قربانی، جذبات، یہ صنف سخت ہوتی ہے. اور اس کی مثال عزیز النساء ہے جس نے 30 سال تعلیم کے سلسلے کو جو یعنی گیپ آ گیا تھا، جو وقفہ آ گیا تھا، اس کو جاری. بتائیے سماجی ذمہ داریاں، گھریلو ذمہ داریاں، معاشی ذمہ داریاں، یہ سب رکھنے کے باوجود ہماری کتنی عورتیں، کتنی لڑکیاں ہیں جو ہے یہ سفر کو طے کر سکتی ہیں. اس لیے کہ یقیناً تعلیم ایک ایسی چیز ہے، تعلیم اور کردار جو انسان کو بتا سکتے ہیں. اور آج سب سے بڑا جو ڈرا بیک ہے ہماری سوسائٹی میں وہ کردار کا ہے. تعلیم تو ہم حاصل کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس بچے آتے ہیں آفس میں، کوئی آئی ٹی کا گریجویٹ ہے، کوئی ڈاکٹریٹ ہے، کوئی فارمیسی کرا ہوا ہے، سب کرا ہوا ہے، لیکن نیچے کیا ہے، کوئی کردار نہیں. یہی کردار سماج میں دراڑ پیدا کر رہا ہے. اور آپ نے جو ہے اردو میں کتاب لکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں کئی زبانوں میں جاتا ہوں، کئی جیلوں کو بھی گیا ہوں، دیکھا ہوں، جیلوں کی زندگی دیکھا ہوں. میں یقیناً بشیرہ صاحبہ کی ستائش کروں گا کہ جنوب کی جیلیں بہت اچھی ہیں، جنوب کی خانقاہیں، جنوب کی مندریں، جنوب کے جیل خانے یہ اتنے صاف ملیں گے کہ شمال میں نہیں ملیں گے آپ کو. شمال میں اتنی گندگی ہے، ٹارچر ہوتا ہے جیلوں میں. شمال کی خانقاہوں میں جائیے گندگی ہے، شمال کی مندروں میں جائیے گندگی ہے، کیونکہ میں ہر جگہ جاتا ہوں. تو یقیناً قابل تعریف ہے جنوب کے لوگ جو ہے اپنے آپ کو کردار بنا کے رکھے ہیں. اردو کے بارے میں دیکھا، میں انگریزی میں دیکھا، میں تیلگو میں دیکھا، میں بولا ایسا کوئی ریسرچ ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اسٹیٹ کے لیے سرکاری سطح پر اس کی اجرائی ہونی ہے. آپ جو کہ اپنے پیسوں سے، اپنے وسائل سے یہ کر رہے ہیں، آپ لوگ آ کے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سرکاری ذمہ داری ہے، ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ یہ کریں. اور دیکھیں جو ریفارمز انہوں نے بتایا ہے کیسے اس کو کریکشن کرنی ہے. ٹھیک ہے، جرم سے ہم کو جو ہے بحث ہے، مجرم سے نہیں. مجرم کو ہم کو صحیح کرنا، راستے پہ لانا ہے. کیسے لائیں گے؟ آج کے ماحول میں لا سکتے ہیں. اردو کے بارے میں بہت سے لوگ بولتا ہوں بھائی تم تو پڑھ لکھ جائے، سب کچھ ہے. نہیں، اردو نہیں آتی صاحب. میں تو اردو کا ایک صحافی ہوں، ایک طالب علم ہوں، اردو کے لیے پڑھتا ہوں. اردو مسائل لے کے آتے ہیں. دیکھیے اردو کے نہ ہونے سے سماج میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. معاشی طور پر تو غلاف ہو گیا. میرے کو اچھی میں MBA کر لیا، میں فارمیسی کر لیا، فلاں کمپنی میں ہوں، اتنے ہزار کما رہا ہوں. ٹھیک ہے، گھر میں کیا ہے، دراڑ ہے پوری. مجھے کیا ہے، زبان سے، کردار سے محرومی. اس گیپ کو کیسے پورا کریں گے؟ موجودہ حالات میں یہاں ہماری جو ہے خواتین کافی ہیں. دیکھیے آپ لوگوں کی نسلیں پالنے والی ہیں، آپ لوگ آئینہ والی جو نسلیں ہیں وہ آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ ہوں گی. تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس دور کی مائیں کیسی تھی ہوں گی جو ایسے لوگوں کو پیدا کریں. تو یہ چیزیں ہیں. جب ہم یہاں سے جو ہے یہ جو جلسہ یقیناً محدود طور پر ہوا ہے، لیکن میں بھی مبارکباد دیتا ہوں آرگنائزرز کو بھی اور ہمارے جو شہنشین پر لوگ ہیں. آج ملک کے حالات ہم کو دعوت دے رہے ہیں، پکار کر دعوت دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کل بجٹ آیا 40% کم ہمارے کو. ارے وہ بھی ضرورت نہیں ہے ہم کو. ہم اتنے بھیکے نہیں ہوئے. ہم 1000 سال تک ہم نے جو ہے ہم سب کو لے کے چلا. ہم کو 75 سال میں تمہارا یہ حال ہے. تو ہم کو قوم کو اٹھنے کے لیے ہم کو تیار ہونے کی ضرورت ہے. اور ایسی خواتین کی ضرورت ہے، آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. آنے والی نسلوں کو تم لوگ تیار کریں.
استحکام بنائیں, کردار بنائیں, اپنی مادری زبان سے محبت دکھائیں. یقیناً آپ ہر زبان میں, چین میں پڑھیے, روسی میں زبان میں پڑھیے, انگریزی میں پڑھیے, اس میں کوئی منع نہیں ہے, لیکن اپنی ماں کو چھوڑ کر, اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے آپ؟ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں. اور موجودہ حالات میں 2 دن پہلے یہاں کے جو جیل کے منسٹر ہیں, ہوم منسٹر صاحب, ان سے ملاقات ہوئی تھی. وہ اتنے امپریس ہوئے, بہت سی سوالات کرنے لگے, کیسی جیلیں رہتی, کیسے ہیں. بولا بھائی آپ وزیر, جیل کے وزیر ہیں, میں آج اسمبلی ہے, میں تو آتا تھا ضرور, لیکن مجبوری ہے میری. بولا ٹھیک ہے, آج اسمبلی آج ہی شروع ہوئی. تو یہ ہے کہ جیل کے وزیر صاحب ہیں, لیکن ان کو اتنا ادراک نہیں ہے, کیونکہ وہ کبھی جیل میں نہیں گئے. شریف آدمی ہے نا, جانا چاہیے. تو میں بتا رہا ہوں کہ تو جیلوں کے اندر کیا ہے, کتنا استحصال. میں نے کچھ کتابوں کے اوراق پڑھے, ایسی ایسی کہانیاں روم کے کھڑا کر دیں گے. کیسے استحصال ہوتا ہے دلت کا, ٹرائبل کا, مسلمان کا. یہ 3 طبقے ہیں جو جیلوں میں, جن کی آبادی بڑھ کر ہے. کبھی ہم نے سوچا اس کے بارے میں؟ خود اپنے گھر کے بارے میں, اپنے پڑوس کے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں نہیں جانتے, جیلوں کے بارے میں کیا جانیں گے ہم؟ اتنی بے فکر قوم یہ تباہ ہوں گی. اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ شمال میں جاتا ہوں, بنگال کو جاتا ہوں, آسام میں جاتا ہوں. آسام میں آج 2000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ کم عمر شادی قانون نکالے. کیرلا ہائی کورٹ ایک آرڈر دیتا ہے, ہریانہ ہائی کورٹ ایک آرڈر دیتا ہے کہ بھائی تمہارے میں جائز ہے, بلوغیت کو ہو گئی تو شادی کر سکتے آپ, یو آر رائٹ. قانون جو سرکاری ہے 18 ہے. وہاں تعصب کی بنیاد پر کریں. کبھی سوچے ان کے بارے میں؟ کبھی کیسے کیسے حالات ہو رہے ہیں, نہیں سوچتے. شمال میں بنگال کے گاؤں میں گیا, ویسے تقریباً گاؤں ایسی ہے ہمارے پاس. میں سمجھتا ہوں کہ سارے تلنگانہ, آندھرا میں, کرناٹک میں کوئی ایسا گھر نہیں دیکھا ہوں گا. ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, مسلم عورت ہے, نام بہت پیارا ہے, ایک ہی ساڑی ہے, نہ چوری نہیں اس کی, ساڑی جو من لیتی پوری. شخص ہے, اس کے پاس 2 لنگی ہے اور ایک کھادی کی بنی پہن لے کے ہے. ایک کنٹا ہے پانی سے, بھینس بھی پانی پیتی, بطخ بھی پانی پیتی, مرد بھی پانی پیتا, عورت بھی پانی پیتی. کبھی دیکھیں سچویشن کبھی تلنگانہ میں. تو جب تک ہم کو فکر نہیں, خود اپنی فکر نہیں ہمارے کو, ہم کیا کرتے ہیں دن میں سوتے رہتے ہیں. ہماری دعوتیں دیکھ کر جو مہمان ہمارے آتے ہیں, ارے بھائی تمہاری تو دعوتیں ایسی ہو رہی. ایک ہمارے ہندو دوست ہیں, وہ بیچارے نشے میں تھے, تقریب کے باہر باتیں کر رہے ہیں, کیا رہے ان کے پاس بہت ابھی بھی خوب ہے, خوب کھایا پی کے, پھر ہمارے بارے میں سوچ رہا ہوں کہاں سے آ رہا ہے پیسہ ان لوگوں کے پاس, اتنا کر دیا. ان کو تو سرکاری نوکری نہیں ملتی, کوئی بینک ان کو قرضہ نہیں دیتا, کوئی جو ہے ان کو قدم نہیں. آپ سرکاری کسی دفتر میں جائیے, آپ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کریں گے. اس کے باوجود بھی کمر نہیں ٹوٹی. دوپہر میں, ظہر میں شادی, عصر میں شادی, 12 بجے بجاتے آتے. کیا یہ اس سے سماج سدھر سکتا ہے؟ میں میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں, آپ لوگ اس سماج کو جو ہے سدھارنے کی, بگاڑنے کی آپ لوگ ذمہ دار رہیں گے. یہ پیام لے کے چلے. میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہم صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ کو, شاہدہ صاحبہ کو اور ہماری جیلر صاحبہ کو بھی سننا ہے. میں زیادہ وقت لے لوں گا, لیکن چاہتا ہوں کہ میرا خاندان دکھ رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ان کو جھنجھوڑوں, میرے اندر جو تکلیف ہے, میرا کرب ہے, وہ آپ کے سامنے ظاہر کروں. اور یہ کام, سوسائٹی کا کام عورتیں ہی کر سکتی ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں عزیز صاحبہ, مجھے موقع دیا گیا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.